پاکستان میں ایک اداکارہ اور مقبول ترین ٹی وی ڈرامے اور ٹیلی فلمیں بنانے والی ڈائریکٹر ایسی بھی خاتون ہیں جن کی والدہ دلیپ کمار کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی، تو ان کے والد دلیپ کمار کی ساس کے ساتھ انڈین فلموں میں سپر سٹار ہیرو سمجھے جاتے تھے۔ اگر تو آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں تو پھر ساحرہ کاظمی کا نام بھی آپ جانتے ہوں گے اور ان کا چہرہ بھی۔ حقیقت میں وہ دلکش حسن کی مالک ایسی ساحرہ تھی جنہوں نے اپنا حسن اپنے والد سے پایا۔ ان کے والد ہندو تھے اور انڈین فلموں کے ایک مشہور ایکٹر کی حیثیت سے ان کی فلموں اور شخصیت کا چرچا رہتا تھا۔ ان کا نام شیام تھا۔ انہوں نے انڈیا کی 30 بڑی فلموں میں کام کیا تھا۔ شیام کی وجاہت اور مردانگی میں ایسا جادو تھا کہ جو لڑکی انہیں دیکھتی اس کی سانسیں اس کے سینے میں رک جاتی۔ بہت سی مسلمان اداکارائیں بھی ان کے نام کی مالا جپا کرتی تھی۔ آپ کو مزید یہ بھی بتا دیں کہ ساحرہ کاظمی ماضی کے سپر سٹار ہیرو راحت کاظمی کی بیگم ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ساحرہ کاظمی کی والدہ ایک زمانے میں دلیپ کمار کی پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر کام کرتی رہی تھی، جبکہ اداکار شیام نے دلیپ کمار کی ساس اور اس وقت کی مقبول ترین ایکٹریس نسیم بانو کے ساتھ کئی فلموں میں ٹائٹل رول کیے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ساحرہ کاظمی کے بارے میں یہ بتا دیں کہ ان کے کریئر کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا جب انہوں نے پی ٹی وی راولپنڈی سے ڈراموں میں اداکاری کا آغاز کیا۔ ساحرہ اداکار راحت کاظمی کے ہمراہ پرچھائیاں اور تیسرا کنارہ میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور ہو گئی۔ ان ڈراموں کے بعد انہوں نے 1970 کی دہائی کے آخر میں شادی کر لی تھی۔ بعد میں ساحرہ کاظمی ڈراموں کی ہدایت کاری اور پروڈکشن کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ ساحرہ نے مستقل ملازم کی حیثیت سے پاکستان ٹیلی ویژن کراچی کے مرکز میں شمولیت اختیار کر لی اور بطور ڈائریکٹر کام کیا۔ تپش، دھوپ کنارے، آہٹ، ہوا کی بیٹی، نجات اور زیب النساء ایسے مشہور ڈرامے پروڈیوس کیے۔ ساحرہ نے روزی جیسی ٹیلی فلموں میں بھی کامیاب تجربہ کیا ہے۔ روزی میں راحت کاظمی اور عتیقہ اوڈو اور اداکار معین اختر نے یادگار کردار ادا کیا تھا۔ ساحرہ نے ڈراموں اور ٹیلی فلموں میں تو نام کمایا، لیکن موسیقی کے میدان میں بھی اس نے کئی یادگار گانے ریکارڈ کروائے تھے۔ اب آتے ہیں ساحرہ کے والد اداکار شیام کی طرف۔ شیام کا نام آج کی نسل بالکل نہیں جانتی، بلکہ ساحرہ کاظمی کو بھی کم ہی لوگ جانتے ہوں گے، مگر پاکستان کی فلم اور ٹی وی کی تاریخ کا یہ زندہ باب ہیں۔ ساحرہ کے والد شیام ایک ایسے اداکار تھے جن کا بطور ہیرو فلمی سفر بہت مختصر رہا اور وہ 26 اپریل 1951 میں ایک حادثے میں اپنی زندگی سے محروم ہو گئے تھے۔ شیام کا اصل نام شیام سندر چڈھا تھا۔ انہوں نے 1920 میں سیالکوٹ کے کھتری ہندو گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور راولپنڈی میں پرورش پائی تھی۔ یہی گورڈن کالج سے تعلیم کے مراحل طے کرنے کے بعد شیام فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے شیام کی سوتیلی والدہ اور سوتیلا بھائی بمبئی منتقل ہو گئے تھے۔ وہیں انہوں نے اپنا فلمی سفر شروع کیا اور جائیدادیں بھی بنائیں۔ یہ جائیدادیں آج بھی ساحرہ کاظمی اور ان کے بھائی کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ شیام نے اداکاری کا آغاز ایک پنجابی فلم گوانڈی سے کیا تھا۔ یہ فلم 1942 میں بنائی گئی تھی۔ اس فلم کے بعد وہ بمبئی چلے گئے اور تقسیم کے بعد وہیں رہے۔ بمبئی میں انہوں نے ایک اداکار کی حیثیت سے 30 فلموں میں کام کیا۔ شیام خوش شکل اور دراز قد تھے۔ وہ رومانٹک مزاج رکھتے تھے۔ فلمی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اداکاروں کے ساتھ ان کی دوستیوں کا چرچا ہونے لگا تھا۔ اس زمانے کے فلمی میگزین شیام سے متعلق خبریں اور فلم نگری میں ان کی قربتوں اور دوستیوں پر مضامین شائع کرتے تھے۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ شیام گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک اچھا گھڑ سوار بھی تھے، لیکن فلم شبستان کی شوٹنگ کے دوران ایک سین کی عکس بندی کے دوران ان کا گھوڑا بدک گیا اور شیام گھوڑے کی زین پر پھنس کر نیچے لٹک گئے۔ گھوڑے کے مسلسل دوڑتے رہنے سے شیام کو سر اور جسم پر شدید چوٹیں آئیں اور جب تک لوگوں نے گھوڑے کو قابو کیا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیام کو اسپتال لے جایا گیا مگر وہ زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ شبستان فلم کی یادگار بات یہ بھی ہے کہ اس میں شیام نے دلیپ کمار کی ساتھ اور ساحرہ بانو کی والدہ پری چہرہ نسیم بانو کے ساتھ ہیرو کے طور پر کام کیا تھا۔ شیام اور نسیم بانو میں ایک اچھا دوستانہ بھی قائم ہوا تھا، جس کا بعد میں نسیم بانو نے لحاظ اس طرح رکھا کہ شیام کی بیوہ تاجی کو مالی طور پر سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت دلیپ کمار کی ساحرہ بانو سے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن نسیم بانو دلیپ کمار کے ساتھ اچھے مراسم کی وجہ سے تاجی کو دلیپ کمار کی سیکرٹری بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تاجی انڈیا میں رہتی، مگر انہیں لگتا تھا وہ انڈیا کی بجائے پاکستان میں فلمیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ شیام کی فلموں کی تعداد 30 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ بازار ان کی کامیاب ترین فلم تھی جسے 1949 میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ من کی جیت، پتنگا، مینا بازار میں بھی شیام نے اپنی اداکاری کے کامیاب جوہر دکھائے تھے۔ شیام محض 31 سال کے تھے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے گہرے دوست بھی تھے۔ منٹو نے کئی کالموں میں شیام کا ذکر بھی کیا تھا۔ شیام کا 1940 کے بعد فلمی پرچوں میں بہت چرچا ہوتا تھا۔ وہ اپنے رومانس اور سکینڈلز کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ دراز قد، کھلتا ہوا رنگ، متناسب جسم، شوخ آنکھیں اور بات بات پر مسکرانا اور کہکہا لگانا ان کی عادت تھی۔ مختلف فلمی ہیروئنوں کے ساتھ ان کی دوستیوں کے چرچے ہوتے رہتے تھے۔ ان کی کئی فلمیں بھی کامیاب ہوئی تھی۔ اپنی دلکش شخصیت اور خوش مزاجی کی وجہ سے وہ فلمی دنیا میں بہت مقبول تھے۔ ایک زمانے میں ان کا نگار سلطانہ کے ساتھ بہت زیادہ افیئر چلا، لیکن انہوں نے نگار سلطانہ کے ساتھ شادی نہیں کی تھی۔
निगार सुल्ताना अपने जमाने की बोल्ड तरीन एक्ट्रेस थी। बाद में उसने एसएम यूसुफ के साथ शादी कर ली थी। श्याम जिस वक्त दुनिया से रुखसत हुए उस वक्त वो शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे। मुमताज कुरैशी जो ताजी के नाम से मशहूर थी, उन्होंने इंडियन फिल्मों में किस्मत आजमाई की थी लेकिन ज्यादा कामयाब ना हो सकी। उन्होंने श्याम के साथ लव मैरिज की थी। श्याम और ताजी की पहली मुलाकात लाहौर के फ्लैटिस होटल की एक तकरीब में हुई थी, जिसमें ताजी अपनी बहन ज़ेब कुरैशी के हमरा शरीक हुई थी। ज़ेब कुरैशी एक आला तालीम याफ्ता खूबसूरत दोशीज़ा थी। उन्होंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था जो हदायतकार महबूब ने अनोखी अदा के नाम से बनाई थी। इस फिल्म की हीरोइन परी चेहरा नसीम बानो थी। बाद में ये दोनों बहनें लाहौर से मुंबई चली गई। क्या में पाकिस्तान के बाद जब श्याम ने बम्बई में रिहाइश अख्तियार की तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशगवार थी। उन्होंने वहाँ जायदादें भी बना ली। श्याम की हलाकत के बाद ताजी अपने बच्चों को लेकर बम्बई से लाहौर आ गई, लेकिन इससे पहले दलीप कुमार ने ताजी के हालात देखकर उनको सहारा दिया और उनको अपनी सेक्रेटरी बना लिया था। मगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि ताजी को लगा बम्बई छोड़कर उसे लाहौर चले जाना चाहिए, लिहाजा वो लाहौर चली आई और फिल्में हासिल करने की जदोजहद शुरू कर दी, मगर इसमें ज्यादा कामयाबी ना मिल सकी। जिसके बाद ताजी ने रावलपिंडी के एक बड़े ताजर अंसारी से शादी कर ली। अंसारी साहब ने ताजी और श्याम के बच्चों को अपने हकीकी बच्चों की तरह पाला पोसा, आला तालीम दिलवाई और उन्हें हर सहूलत फराहम की जो एक बाप अपने बच्चों को दे सकता है। साहिरा ने टीवी में अदाकारा और बाद में हदायतकार की हैसियत से काबिल तारीफ काम किया और उनका शुमार टीवी की बेहतरीन फनकाराओं में होने लगा। साहिरा काज़मी के एक और भाई भी हैं जिन्हें शाकर के नाम से पुकारा जाता था। वो अमेरिका में रहते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो ज़हनी अमराज के डॉक्टर हैं। मशहूर ये है कि वो तालीम मुकम्मल करने के बाद कभी पाकिस्तान नहीं आए। इंडियन मीडिया के मुताबिक साहिरा के सौतेले चचा ने कई बार साहिरा को इंडिया आने की दावत दी, मगर वो अपने वालिद का घर देखने नहीं गई। साहिरा और शाकर की बम्बई और पूना में बहुत बड़ी जायदादें हैं जो कि दर हकीकत श्याम की ही जायदाद थी। इंडिया में इन दोनों के रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की कि वो हिंदुस्तान जाकर अपनी जायदादें हासिल कर लें, लेकिन दोनों बहन भाइयों में से किसी ने भी इस जायदाद को हासिल करने की ख्वाहिश और कोशिश नहीं की। इसका सबब कोई नहीं जानता कि वो वारिस की हैसियत अपने बाप की इतनी बड़ी जायदाद क्यों नहीं हासिल करना चाहते। उनके सौतेले चचा हरबस चड्डा ने आखिरी हद तक जोर लगाया और फिर उनके कजन बिमल चड्डा की भी आखिरी हद तक कोशिश रही कि वो किसी तरह अपनी ये जायदादें हासिल कर लें, और इस कोशिश में वो पाकिस्तान आने की भी ट्राई करते रहे, मगर साहिरा काज़मी के साथ उनकी मुलाकात ना हो सकी, ना ही वो उन्हें कन्विंस कर सके कि वो जायदाद लेने के लिए इंडिया आएँ, क्योंकि ये जायदादें उनकी हैं। आज भी इंडियन हुकूमत उनकी जायदादों को तस्लीम करती है, मगर साहिरा काज़मी को इंडिया में अपने वालिद की छोड़ी हुई मेरास और उनकी जायदादों से कोई दिलचस्पी नहीं।